کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں تو لوگوں کے سامنے حیا کرنا ہے. کچھ لوگ باتیں ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. حیا اس میں بھی ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ کے سامنے اس طرح سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. اور صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، نستحی من اللہ، الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق الحیا کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے فمن استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ تعالیٰ کے سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا. سبحان اللہ. وہ اپنے سر کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں ان کی بھی حد بندی کرے، ان کا بھی حفاظت کرے، اور جو اس کی پیٹ اور اس کی خواہشات ہیں ان کی بھی حفاظت کرے. گویا جو دلوں میں اٹھنے والے خیالات ہیں، جو آرزوئیں، تمنائیں، امنگیں، انسان ان کو تخیلات کو پالتا ہے، اس کے اندر بھی حد بندی کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ان کا بھی علم ہے. لہٰذا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حساب اپنے دل کی خیالات کا بھی لینا ہے. اور فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو دل و دماغ کے خیالات و خواہشات ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. تو غیر ارادی خیالات آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غیر ارادی خیالات کے اوپر جب تک انسان اس کا اظہار نہ کرے یا اس کے اوپر عمل نہ کرے، ان کے اوپر آدمی کی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر ارادی خیالات ہیں جو آئے اور انسان نے جھٹک دیے. لیکن جو ارادی طور پر انسان ان کو خود سے سوچتا اور پالتا ہے تو اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے. لہٰذا خیالات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو تنہائی میں بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی حدود کے اندر رہنا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں میری امت کے جو تہامہ پہاڑ کے برابر بھی لائیں گے اعمال، وہ ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. کیوں؟ اور ان کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اس لیے کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود پامال کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حیا کا پہلو ایک انسانوں کے لیے ہے جو انسان نے اظہار کرنا ہے، وہ حدود ہیں جو معاشرے کے اندر ملحوظ رکھنی ہیں، اور ایک وہ حدود ہیں جو اللہ کے سامنے ملحوظ رکھنی ہیں. دونوں کو اگر آدمی دونوں طرح سے اور دونوں پہلوؤں سے حدود کے اندر رہے گا تو وہ حیا کرے گا. اس لیے جو ہے وہ حیا کی حدود ادھر بھی اور ادھر بھی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ نہیں ہے جو ہماری خود ساختہ جو ہماری معیارات ہیں اس کے مطابق یہ حیا ہے اور یہ حیا نہیں. ہمارے معیارات غلط ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیارات درست. صلی اللہ علیہ وسلم.